پی ٹی آئی کے دور میں مذہبی جماعت بین کر دی جاتی ہے اور آج وہی پی ٹی آئی ہے جو مذہبی جماعت کے حق میں احتجاج کی کال دے رہی ہے۔ خادم رضوی صاحب وہاں لے کر آئے تھے اسلام آباد میں، تو پھر ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لانے والا اور اٹھانے والا کون تھا۔ تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کا ایک سسٹم ہے کہ وہاں ہر آدمی، ہر شخص کے پاس جو ہے وہ رائفل موجود ہے۔ پی ٹی آئی دور میں پنجاب عثمان بزدار کے پاس تھا، آج بی بی کے پاس ہے۔ کس کی کارکردگی بہتر سمجھتے ہیں؟ یہ چاہتی ہے کہ میرا ہر چیز پر تصویر آئے اور میری پبلسٹی ہو۔ یہ ٹک ٹاکر ہے اور وہ نااہل اور نالائق تھا۔ خان صاحب کی وہ بھی غلطی تھی، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس وقت خان صاحب کی جماعت میں نہیں تھا۔ خان صاحب اس کے گن گاتے تھے، اس وقت وسیم اکرم پلس کہتے تھے۔ علیمہ آپا جو خان صاحب کی بہن ہیں، ان کو ناپسند تھے علی مین گنڈا پور، یا ان کی خواہش پر انہیں تبدیل کیا گیا؟ یہ پارٹی کے اندر کی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ پارٹی کے اندر ان کا جو ہے ڈسکس کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کے گھر تک گولیوں کی آواز جاتی تھی کہ نہ میں ڈیل کروں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی ماں میں ہے، اسی وطن پہ ہے۔ وقت نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں طیب سلہری نظر، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی اہم رکن اور سینئر سیاسی رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ ان سے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سردار صاحب، پی ٹی آئی کے دور میں مذہبی جماعت بین کر دی جاتی ہے اور آج وہی پی ٹی آئی ہے جو مذہبی جماعت کے حق میں احتجاج کی کال دے رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف تب غلط تھی جب بین لگایا گیا، یا آج پی ٹی آئی کا ایجنڈا غلط ہے؟ دیکھیں، تب بھی انہی لوگوں نے لگوائی تھی جو آج بھی وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب خادم رضوی صاحب وہاں لے کر آئے تھے اسلام آباد میں، تو پھر ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لانے والا اور اٹھانے والا کون تھا، پیسے دینے والا کون تھا۔ تو یہ کھیل تماشا تو اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی رہتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جب تک وہ رجسٹرڈ ہے اس کو بین نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں لگا نہیں لگا نہیں تھا، وہ مجوزہ تھا، تجویز کی گئی تھی۔ وہ مار دھاڑ تو ہوئی تھی، اور کس نے کی تھی، کس نے کروائی تھی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ دیکھیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اس کو جب ابتداً آپ رجسٹر کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت کو، تو آپ سارا اس کا جو ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کرتے ہو۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی جماعت کو رجسٹر کروایا، وہ الیکشنز بھی لڑے، اور ایک انہوں نے وہ اکیلے منتخب ہو کر ایوانوں میں بھی گئے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ جب یہ شریف ان سے بیزار ہو گئے یا جو بھی ہوا، تو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ جس طرح سے قتل و غارت گری کی گئی، جس طرح سے فائرنگ کروائی گئی، جس طرح سے ان کے 12 بندوں کو مارا، شہید کیا گیا، حاملہ عورت کو منہ میں گولیاں ماری گئیں، تو وہ تڑاق جو ہے اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے، جو اب ماشاءاللہ وزیر اعظم ہے، شہباز شریف کے گھر تک گولیوں کی آواز جاتی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس کو مانیٹر کر رہے تھے اس وقت، یہ وزیر قانون تھے اس وقت، اور آئی جی صاحب، اور یعنی وہ اگر اس وقت ان کو سزائیں ہو گئی ہوتی تو آج یہ جو ہے مذہبی جماعت کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت بھی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کی احتجاج تو یہ تھی کہ یعنی جو ہماری 57 اسلامی مملکتیں ہیں جو ہیں، یہ انہوں نے لٹرلی سرنڈر کیا ہے اسرائیل کے آگے۔ آپ نے 20 نکات ان کے دیکھے ہیں، جو اب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ نوبیل پیس پرائز دیں ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ وہ ذرا 20 نکات دیکھ لیں، جو چیز اتنی 80,000 شہید کرنے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے باوجود وہ حاصل نہ کر سکی، وہ اس معاہدے میں حاصل کر گیا ہے۔ کہ اس معاہدہ جو کیا گیا ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نیتن یاہو
کو جو وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہے بین الاقوامی عدالت انصاف نے، یونائٹڈ نیشنز کی جو عدالت انصاف ہے، انہوں نے اس کو نیتن یاہو کو جو ہے انسانیت کا قاتل قرار دیا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک سینشور لفظ نہیں ہے. پھر جو اس نے کھنڈر بنا دیے عمارت کو، وہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور غیر مسلح جو وہ جنگ سے نہ کر سکے وہ ہم صلح سے کر رہے ہیں. اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ 80,000 جو بے گناہ خون ہوا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور جو فلک بوش جو عمارتیں زمین دوش کر دی گئیں اس کا بھی کوئی جو ہے وہ نہیں کیا گیا کہ احاطہ کیا گیا کہ اسرائیل اس کا کتنا ذمہ وار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو احتجاج ہے، دنیا ساری احتجاج کر رہی ہے، ان کا احتجاج بالکل جائز تھا. اب اس کو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسے کاز کے لیے جہاں آپ انسانیت کے قتل کو رکوانے کے لیے آپ کوشاں ہو، یا فلسطین کے حق کو، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جب پاکستان بنایا تھا تو اس نے کہا ایک ہی ہے فلسطین، دیر آر نو ٹو نیشنز. یہ دو نیشن تھیوری والی اسرائیل کو تسلیم کرنا، تو سامن ملکوں نے کیا کیا ہے، اسے لٹرلی تسلیم کر لیا نا. تو یہ تو سرنڈر ہے، کمپلیٹ سرنڈر ہے. اگر اس کے خلاف کوئی ایک مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت بھی ہے، وہ اگر احتجاج کر رہی ہے تو کس نے آپ کو اختیار دیا ہے گولیاں برسانے کا؟ وہ تحریک انصاف کے دور میں پہلی مرتبہ اسی سیاسی جماعت کے اوپر، جسے ہم آج مذہبی اور سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، پر اسی طرح سے جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا، سارے معاملات ہوئے. نہیں، کوئی قتل گری نہیں ہوئی تھی، کوئی قتل. دیکھیں لاٹھی چارج آنسو گیس ہے، یہ جو ہے یہ تو چلیں ایک انداز ہے جو ہم اسٹوڈنٹ لائف سے بھگتتے دیکھتے چلے آئے ہیں. یہ گولیاں چلانے والا جو ہے نا، انسانیت کا قتل جو ہے، یہ کبھی نہ ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ بدنام کون ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کا نام. اور بار بار یہ کہتا ہے فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل. او بھائی، فیلڈ مارشل کے اوپر کیوں تھوپتے ہو؟ تم پرائم منسٹر ہو. اگر سہیل آفریدی کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملاقات کرنے دیں اڈیالہ جیل میں اپنے قائد سے، عمران خان سے، تو بھی کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ پوچھ کے کس سے بتاؤ گے؟ او بھائی، پرائم منسٹر تو تم ہو. یا تو کہہ دو کہ پرائم منسٹر تم نہیں ہو اور کوئی اور تمہاری حکومت کو چلا رہا ہے. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ بھی ساری دنیا. میں جہاں سے MNA بنا ہوں، اب خواجہ سعد رفیق کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں. ان کا ذکر میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اس نے یہ ایک بڑے پن کا ثبوت دیا اور ایک سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا کہ اس نے مجھے فون کر کے تسلیم کیا کہ میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں اور میں شکست تسلیم کرتا ہوں. یہ بڑی اچھی روایات ہے، اس کا مظاہرہ کیا، بہت اچھی روایت ہے. لیکن اس کے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف آ رہا ہے ڈاکٹر یاسمین کے خلاف، شہباز شریف آ رہا ہے اس کے ساتھ والے حلقے سے. ارے بابا، مریم بی بی آ رہی ہیں. یہ او بھائی، فارم 47 کی پیداوار ہو تم حکومت. ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے تم غاصب ہو اس ملک پہ. لیکن اگر جب تک ہو تو کم از کم پرائم منسٹر بن کے تو رہو، بن کے تو دکھاؤ. تو یہ جو ہے اس طرح کی قتل و غارت گری جو ہے اس کا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس ساری قتل و غارت کے پیچھے ہیں اور وہ نام کسی اور کا لگا رہے ہیں. دیکھیں، مریم بی بی بھی جو ہے اس کے پیچھے ہیں، چونکہ ایک ہی ہے نا ماشاء اللہ. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شریف فیملی ہو یا ادھر ہماری زرداری فیملی ہو، وہ اپنی فیملی سے تو باہر نکلتے نہیں ہیں. جہاں بھی اقتدار کی باری آئے گی تو یہاں آپ کو نظر آئے گا شریف نظر آئیں گے، اوپر سے لے کے نیچے تک. اگر اوپر پرائم منسٹر ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ان کا سمدھی ہے اس بی بی کا، اور مریم بی بی جو ہے وہ ہیں، اور پاپائے روم جو ہیں وہ نواز شریف صاحب، میاں صاحب خود ہیں ماشاء اللہ. تو وہ ظاہر ہے کہ ذمہ واری تو ان کو قبول کرنا پڑے گی. جو بھی یہاں ایسا فساد ہوگا تو فساد کا تو ان کو جواب دینا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ ابھی ریسنٹلی عظمہ بخاری صاحبہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں قیدی نمبر 804 جیل میں رہ کر مفلوج ہو چکے ہیں دماغی طور پر. وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یا وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، وہ انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں.
عمران خان ایک عظیم تر ایسا سیاسی شخصیت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ہر دل عزیز کبھی کوئی شخص نہیں ہوا. میں تو سارے ادوار دیکھے ہیں میں نے, لیکن جتنی آج بھی اگر عمران خان کے غیر حاضری میں, اس کی جیل میں ہوتے ہوئے آج ہمیں کہیں پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں, جو کہ قانونی آئینی حق ہے, تو یہ دیکھ لیں جب میں غفیر ہوگا. اور یہ اس کے برابر تو کیا, اس کے خاک برابر بھی یہ جلسہ سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا تو اس وقت وہ دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت. اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقین کریں یہ ایک ہفتہ یہ سارے یہاں نہیں رہیں گے, اور یہ اسی طرح بھاگیں گے جس طرح ایئر لفٹ کروایا گیا نیپال میں, یا جس طرح بنگلہ دیش میں حسینہ واجد دوڑی ہے, اور اب اس کے دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے رہی, اس کو کوئی ملک نہیں دے رہا, یہ سارے بھاگ جائیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. سو عظمیٰ بی بی کو چاہیے کہ اپنی اوقات کے اندر رہ کر باتیں کرے. وہ ایک جماعت کا سربراہ ہی نہیں ہے, 180 سیٹیں جیتنے والا ہے 8 فروری 2024 کو, جس میں میں MNA بنا ہوں. ساری دنیا جانتی ہے کہ 180 سیٹیں جیتا ہے, اور اگر مخصوص نشستیں اس میں شامل کر دیں تو 2/3 سے متجاوز جو ہے مینڈیٹ کا مالک جو ہے عمران خان ہے. سو پاکستان کا اگر آج کوئی منتخب وزیر اعظم ہے انتخاب کے مطابق تو وہ عمران خان ہے, بھلے جیل میں ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں ہم کیوں سبق نہیں سیکھتے تاریخ سے. بنگلہ دیش کیسے بنا؟ بنگال جو ہے وہاں سے مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ وہاں سے شروع ہوئی, بنگال سے شروع ہوئی. بنگال ہی میں جتنی جید قسم کے مسلم لیگر تھے وہ بنگال سے ہی نکلے, اور بنگال میں ہی جو ہے ہمارے سارے MNAs وہاں سے مسلم لیگ کے نون کے ٹکٹ پر, مسلم لیگ کی ٹکٹ پر جیتے, آل انڈیا مسلم لیگ کی ٹکٹ پر جیتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ 1945 تک پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی, جو کہ پرو کانگریس سے, کانگریس کے ساتھ ان کا الحاق تھا. لیکن مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بنگال سے وہ پنپی تھی, اور وہاں سے ہی پاکستان کا وجود ہی بنگال سے شروعات ہوئی تھی. اور ہم نے 1971 میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, جنرل یحییٰ خان نے کہا آئی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے اقتدار نہ دیا, اور 1 سیٹ لینے والے کو ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا, اور وہ عوامی لیگ کو ہم نے تتر بتر کر دیا, ان کے آدھے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ یحییٰ نے کہا آئی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز, دا بنگالیز آر ٹریٹرز, یہ باغی ہے, ہم انہیں سمندر میں پھینکیں گے. او بھائی, اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے آپ جو ہے سمندر میں پھینک کر, آپ کیڑا مکوڑا سمجھ کے عوام کو آپ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر, تو کیا آپ ملک چلا سکتے ہیں؟ وہ نتیجہ اس کا ہم نے 1971 میں دیکھ لیا. اب جس نے 180 سیٹیں لی ہیں, جیتی ہیں, وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے. 17 سیٹیں صرف جیتنے والا وہ وزیر اعظم بنا دیا ہے. تو یہ کیا مستقبل ہے بانی PTI کا؟ کب تک جیل میں رہیں گے؟ اور تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک تبدیلی ہوئی KPK میں, علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر سہیل افریدی صاحب کو جو ہے وہ CM بنایا گیا, اور جس پر حکومت کی جانب سے بھی بہت سی تنقید بھی کی گئی. کہا گیا کہ یہ سہولت کاری میں جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکے. علی امین گنڈا پور صاحب اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ دہشت گردوں کو پناہ دیں گے وہاں پر. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, یہ وہاں فارم 47 نہیں چل سکا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پشتون یا ہمارا جو ہے خیبر پختونخوا کا ایک سسٹم ہے کہ وہاں ہر آدمی, ہر شخص کے پاس جو ہے وہ رائفل موجود ہے, ہر شخص کے پاس. پنجاب میں تو ہم جس کے مرضی گھر میں گھس جائیں اور جس کی ماں بہن اٹھا لیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں کی تو جو ہے وہ پولیس ہی بہت طاقتور ہوتی ہے, اور یہاں تو پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے, لیکن وہاں نہیں کرنے دیتے. اس لیے وہاں آپ دیکھ لیں کہ وہاں یہ فارم 47
نہیں کر سکے, اور نہ ہی کوئی بیوروکریسی کا یہ ذہن ہوتا ہے جو یہاں پنجاب کا ذہن ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اہم رکن ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں علی امین گنڈا پور کو چینج کرنے کی نوبت آئی, یا سہیل افریدی سے کیا توقعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کو لانا پڑا؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے, اور جو پارٹی کا قائد ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, یہ وہ عہدے جو ہے وہ جس وقت مناسب سمجھتا ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے. یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے بہت اچھا کام کیا, میں سمجھتا ہوں بڑا دبنگ وزیر اعلیٰ تھا. اس نے بالکل اپنا جو ہے عمران خان صاحب کے جو ہے اس کے مطابق کیا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کو کنٹرول اس لیے نہ کر سکا, دہشت گردی کو, اور اس لیے دار اندازی کو کنٹرول نہ کر سکا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مرکز سے چلتی ہے, اور یہ جو ہے جتنی اس وقت آپریشنز ہوئے وہ بھی مرکز سے ہوئے. کیا سرائیاں چل رہی تھی کہ علیمہ آپا جو خان صاحب کی بہن ہیں ان کو ناپسند تھے علی امین گنڈا پور, یا ان کی خواہش پر انہیں تبدیل کیا گیا؟ نہیں, دیکھیں وہ تو پبلکلی آ گیا نا. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے ان کی بہن کے بارے میں کہا جو مناسب میں سمجھتا ہوں نہیں تھا کہنا چاہیے انہیں. یہ پارٹی کے اندر کی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ پارٹی کے اندر ان کا جو ہے ڈسکس کرنا چاہیے. اسی طرح علیمہ آپا نے بھی ان کے خلاف باتیں کی اور پبلکلی باتیں کی. یہ تو میں اس سے تو انکار نہیں کرتا کہ ان کے درمیان جو ہے ایک خلیج بالکل تھی, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں بشرا بی بی کے ساتھ بھی ان کا کوئی اتنا زیادہ وہ ہم آہنگی نہیں تھی. یہ تو انٹرنلی جو ہے ڈفرینسز تھے. لیکن عمران خان نے میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو بڑا بروقت جو ہے ایک انتخاب کیا. ایک تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی تھی وہ ٹرائبل بیلٹ میں بہت زیادہ سراسیمگی پائی جاتی تھی, اور جتنا بھی خون ریزی ہو رہی تھی یہ ٹرائبل بیلٹس میں ہی ہو رہی تھی. تو انہوں نے ٹرائبل بیلٹ سے ہی ایک شخص کو, سہیل آفریدی جو ہے وہ خیبر کا وہ رہنے والا ہے, وہ ٹرائبل بیلٹ کا ہے, اور وہ ان کے احساسات, ان کے جذبات ٹرائبلز کے وہ زیادہ سمجھتا ہے. اور آپ دیکھیں جب انہیں نامزد کیا عمران خان صاحب نے تو ان کے اندر وہ خوشی کی لہر جو ٹرائبلز کے اندر آئی آج تک نہیں دیکھی گئی ہے. سو اس کا انتخاب اس لیے بھی بہتر تھا کہ وہ اس دہشت گردی کو یقیناً زیادہ بہتر طریقے سے, مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ان کو جو ہے آپس میں بٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اس جانب ہو یا اس جانب ہو, افغانستان کی طرف ہو, فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں. فیملیز, ان کی زبان ایک ہے, ان کا کلچر ایک ہے, ان کا مذہب ایک ہے, سارا کچھ ایک ہے, اور ہم 50 سال سے تو ان کو اپنا جو ہے ہم نے اپنے سینے کھول کر ان کو سمویا. معاملہ آ رہا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے ملاقات کا جو تھا, ایک مخصوص سی ٹیم ہے خان صاحب کی جو ان سے ملتی ہے اور وہ باہر آ کر خان صاحب کا پیغام پہنچاتے ہیں. اس سارے سینیریو میں کہا جاتا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کا پیغام اسی طرح ایز اٹ از جو ہے وہ باہر نہیں پہنچایا جا رہا, جس وجہ سے پارٹی میں اختلافات آ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ گئے یا انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا. یہ جو بھی معاملہ تھا, کیا یہ اختلافات ہیں کچھ اندرونی پاکستان تحریک انصاف میں؟ نہیں, دیکھیں ملاقات تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود فہرست جو ہے سیکرٹری جنرل دیتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, لیکن اس فہرست کے مطابق اور ہائی کورٹ کے 3 رکنی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا, نہ ہی اس کی لسٹ پر عمل ہوتا ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں ان کو جو ہے ملاقات کروانے دیتے ہیں, سوائے اس کے کہ جب پیشی ہو تو اس میں وکلا اگر چلے جائیں تو وہ بھی اگر خان صاحب اصرار کرتے ہیں تو عدالت کی کارروائی رک جاتی ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ کسی کو بلانا پڑتا ہے. ملاقات ہوئی؟ ابھی نہیں ہوئی ہے. مجھے خان صاحب نے یاد کیا تھا کہ آپ آئیں, لیکن چونکہ الیکشن تھا, الیکشن کی وجہ سے میں نے معذرت کی. اب میں انشاءاللہ جا کے انہیں ملوں گا, یہ سوموار یا منگل کو انشاءاللہ ملوں گا. صحیح. اچھا, پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا تیاریاں ہیں؟ دوسرا جو پاک افغان کے جو وار کا معاملہ چل رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ افغانی تو شروع سے ہی اس طرح سے ان کا جو رویہ رہا ہے, اب کیا پاکستان سے تمام جو افغانی ہیں ان کو نکال دیا جائے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں جب جو پی ٹی آئی کا 3.5 سال کا جب ان کی حکومت تھی, ہماری حکومت تھی, تو اس دورانیے میں آپ دیکھیں بہت زیادہ
پرامن رہا اور تعلقات باہمی جو تھے افغانستان اور پاکستان کے وہ اتنے آسودہ تھے, اتنے آسن طریقے سے چل رہے تھے کہ کوئی ایسی جو ہے ڈرون اٹیکس اور کچھ نہیں تھا. لیکن اب جب کہ آپ نے یہ 40-50 سال سے افغانیوں کو یہاں رکھا ہوا ہے, جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے, جن کی شادیاں یہاں ہوئیں, جن کے رشتہ داریاں یہاں ہوئیں, جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, جو کاروبار یہیں کر رہے ہیں, جو ان کے گھر یہاں بنے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو دھکا دے کے نکال دیا. اور نفرتیں نہیں ہوں گی تو کیا وہ پھول آپ کے اوپر ہار نچھاور کریں گے؟ تو بھائی کو خدا کا خوف کرو. آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتے ہو کہ ان کو پھر مہاجر کر کے پھینک دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہلے بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ آپریشن کوئی حل نہیں ہے. یہ اس طرح سے نفرتیں اور قدورتیں بڑھتی ہیں اور آپ دوسرے ملک کو یعنی ہندوستان کو آپ ایک موقع فراہم کر رہے ہو کہ وہ جو ہے اس کو کیپچر کریں, کیچ کر لیں اور اس کے جو ہے گڈ بکس کو ان کو لے کر اور آپ کے خلاف استعمال ہو ان کی سرزمین. سو بہتر ہے کہ آپ گفت و شنید کے ذریعے آپ ان کے ساتھ جو ہے تعلقات ٹھیک کریں اور اس میں جو ہے دیکھیں سیف فریقی اس میں ہوگا, ایک پاکستان, ایک افغانستان اور ایک قبائلی اس کو جب تک شامل نہیں کرتے. ان کے عمائدین ہیں, ان کے جرگے کا ایک سسٹم ہوتا ہے, شاہی جرگہ ہوتا ہے, آپ ان کی حکومت کو اور ان کو جو ہے شامل کریں افغانستان کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی. جب یہ سیف فریقی ہوگا تو ظاہر ہے کہ امن ہوگا, کیونکہ ایک طرف رشتہ دار, ایک طرف ہم مذہب, ایک طرف جو ہے آپ کے سارے دونوں گھروں میں وہ کوئی ایسی نہیں ہے. تو محبت, بھائی چارے اور اس یگانگت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں, یہ فساد ختم ہو سکتا ہے. اور عمران خان نے یہی آفر کی ہے کہ مجھے پیرول پر چھوڑیں, میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں. گزشتہ روز پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال تھی, کوئی شخص کیوں باہر نہیں آیا؟ نہیں, آپ کو کس نے کہا ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کی کوئی احتجاج کی کال آتی ہے تو وہ بالکل ہوتا ہے. جس طرح ہم پشاور گئے ہوئے تھے, پشاور کا جلسہ بہت زبردست ہوا, اور جب بھی ہوتی ہے تو ایک مخصوص انداز کے مطابق ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ ہدایات دیتی ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ گولیاں آ کر کھائیں اور آپ اپنا جیلیں بھر دیں. ہم نے بہت تشدد برداشت کیا ہے اس 3 سالوں میں. آپ کی سوچ ہے کہ جتنا ظلم اور جتنا جو ہے بربریت کی گئی ہے, یہ فسطائیت کی انتہا ہوئی ہے. میں نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے, اس میں حالانکہ کوڑے مارے, پھانسیاں دی تھیں, یہ نہیں کام ہوا تھا جو اس دور میں ہوا ہے. اس وقت کی جو ہے نا ہر بدقسمتی ہے کہ یہاں ہر ضلع میں ایک ہی مشن ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو مارو, پی ٹی آئی کے جو ہے قائد کو اندر رکھنا ہے, کس طرح سے مقدمے بناؤ. پی ٹی آئی کے وکلاء پر جتنے دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں, تاریخ میں آج تک وکلاء کے خلاف اتنے دہشت گردی کے پرچے نہیں ہوئے. بہت سے سیاسی ادوار دیکھے, بے شمار حکومتیں دیکھیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تب اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو رویہ کچھ اور ہوتا ہے. یہی پی ٹی آئی 3-3.5 سال جب حکومت کی تو اسی مذہبی جماعت کے ساتھ اتنے اختلافات تھے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک جو ہے وہ لوگ دیتے تھے. اتنا اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کرتے تھے. آج ایک پیج پر کھڑے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی مفادات کی خاطر کہہ لیں, یا کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ, سینئر سیاستدان ہیں, کہ پارٹیاں جب اقتدار سے جو ہے وہ اتر جاتی ہیں تب ان کے جو ہے وہ انہیں انسانیت کا جو وہ تکلیف بھی ہوتی ہے, ظلم و زیادتی بھی نظر آتی ہے. جب اقتدار میں ہوتی ہے تب یہ ظلم زیادتی کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی بدقسمتی سے ہوتا ہے. عمران خان کو بھی جو ہے دی ہارڈ وے اس کو جو ہے بالکل اس نے یہ سیکھ لی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری غلطی تھی کہ باجوہ اور فیض جو ہے, جنرل فیض, وہ مداخلت کرتے تھے, یا وہ جو ہے اب راجہ سکندر کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا, کس کے کہنے پہ اپوائنٹ کیا تھا, وہ باجوہ کے ظاہر ہے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, اسی لیے نیب کا چیئرمین وہ بھی انہی کی اس پہ ہوا تھا, مسنگ پرسنس کا ہیڈ بھی اسے انہی کے جو ہے مرضی کا لگا تھا. تو یہ اس وقت جو ہے 1 پیج کہتے تھے تو وہ غلط تھا, اس لیے خان صاحب نے تسلیم کر لیا. دیکھیں
اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں مداخلت کرنے کا. حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کے چانسز ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ کیا ایسی جو ہے وہ ڈیل ہوگی؟ کیا کس موقع پر آ کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا یا حکومتی اراکین کے ساتھ ان کی کوئی سٹنگ ہوگی جس پر جا کے ملک کے حالات اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گے؟ کیا ایسا قدم ہوگا جس سے یہ ہونا چاہیے یا ہوگا، یا پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی بات؟ دیکھیں حکومت کی جانب سے ابھی تک تو کوئی ایسا قدم نہیں آیا ہے. ہم نے خان صاحب کو کہا کہ جی ایک کریڈیبلٹی گیپ ہے، ایک شکوک و شبہات کی جو ہے آپ کا اور ان کے درمیان جو ہے بہت زیادہ جو ہے تحفظات ہیں. تو خان صاحب نے کہا میں تو استحکام پاکستان چاہتا ہوں، میں تو انتقام کا قائل نہیں ہوں. حکومت تو کہتی ہے کہ خان صاحب بضد ہیں. اپنے ٹائم پہ خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ شاید آپ کو یاد، انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہمارے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو آج وہ جیل میں ہے، ابھی بھی ان کی ضد قائم ہے. نہیں دیکھیے، اب چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے مطلب مجھے آپ بتائیں کہ کیا کوئی کسی کا شائبہ کوئی شک ہے؟ پاکستان کے بچے میں شک ہے کہ اس دھرتی ماں کو جس طرح سے ان دونوں خانوادوں نے جو حکومتوں میں ہیں اس وقت، کیا کوئی کسر چھوڑی ہے لوٹنے کی؟ مجھے ایک بات بتا دیں، پاکستان کا بچہ بھی کوئی اگر یہ کہہ دے کہ یہ کلین نیٹ ہے اور انہوں نے دھرتی ماں کو لوٹا نہیں ہے، تو پھر تو آپ کی بات میں مان لوں کہ ان کے ساتھ جو ہے ہاتھ میں. عثمان بزدار کی حکومت کا اور مریم نواز کی حکومت کا اگر آپ کمپیریزن کریں، پی ٹی آئی دور میں پنجاب عثمان بزدار کے پاس تھا، آج بی بی کے پاس ہے، تو کس کی کارکردگی بہتر سمجھتے ہیں؟ دونوں بدنما شخصیتیں ہیں دونوں. یہ چاہتی ہے کہ میرا ہر چیز پر تصویر آئے اور میری پبلسٹی ہو. یہ ٹک ٹاکر ہے اور وہ نااہل اور نالائق تھا. تو خان صاحب نے لگایا کیوں؟ خان صاحب کی وہ بھی غلطی تھی. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس وقت خان صاحب کی جماعت میں نہیں تھا، لیکن خان صاحب اس کے گن گاتے تھے. اس وقت وسیم اکرم پلس کہتے تھے، لیکن وہ بھی فیاسکو تھا. آج وہ کہاں ہے آج؟ اس طرح کے لوگ اگر کسی کے کہنے پر آپ لگاتے رہو گے تو پھر وہ یہی ہوگا. آپ نے راجہ سکندر کو لگایا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. یہ جو ہے عثمان بزدار آپ کو چھوڑ کے ایک دن نہیں لگایا، اس نے چلا گیا، بھاگ گیا. وہ جو چیئرمین نیب تھا اس نے یو ٹرن مارا اس طرح سے جو ہے، جب باجوہ وہاں لنڈن پلان میں نواز شریف کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر کے آیا اور اس کو ایکسٹینشن دی باجوے کو، تو سارا ریورس ہو گیا. آج تک وہی باجوے کا جو فارمولہ ہے وہ چل رہا ہے جو نواز شریف کے ساتھ اس نے کیا تھا. تو یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں، اگر آپ، اس لیے عمران خان نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کر ان لٹیرے ڈاکوؤں کی طرح محلوں میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی ماں میں ہے، اسی وطن پہ ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا. یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا ہے کہ آئین پر عمل کرو، حق حکمرانی جو ہے عوام کو دو، تاکہ عوام اپنے نسل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی دھرتی ماں کے لیے کام کریں اور اس کو سنواریں، بجائے اس کے کہ اپنی تجوریاں بھریں. یہاں تو حکمران اپنی تجوریاں بھرتے ہیں. بدقسمتی ہے، یہ دھرتی ماں کو لوٹ کر اب انہوں نے جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا ہے، گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. اب چھوڑا کیا ہے باقی پاکستان میں؟ ساری تو یہ گروی رکھ کے 3 نسلیں انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس ہماری گروی رکھی ہوئی ہیں. 50% سے زیادہ غربت کی دہلیز میں چلی گئی ہے آبادی. مڈل کلاس کو ختم کر دیا ہے انہوں نے. 50% سٹنٹڈ گروتھ ہے. جو آپ کے مستقبل، آپ کا فیوچر نسل جنریشن آ رہی ہے، وہ ذہنی طور پر اور جو ہے جسمانی طور پر وہ معذور ہوں گے. جو آپ کی 50% آبادی، یہ آپ کا 3 کروڑ آپ کا بچہ جو ہے اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے اس وقت. آپ کی 17.5 کھرب کا بجٹ، 17.5 کھرب کا بجٹ جو ہے، اس میں سے 8.5 کھرب جو ہے آپ قسطوں میں آئی ایم ایف کے واپس دو گے، اور آدھا جو بچے گا وہ باقی آپ کا پینشنر جو فوجی پینشنر ہے اور فوجی ساز و سامان میں جائے گا. آپ کی تعلیم کے لیے، ہیلتھ کیئر کے لیے آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور آپ ایسے بھاگ رہے ہو دنیا میں، سیریں کر رہے ہو، اور اتنی بڑی کابینہ بنائی ہوئی ہے، اور بجٹ آپ نے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے بڑھا دیے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے بڑھا دیے، جیسے آپ بہت امیر مملکت ہو. کو خدا کا خوف کرو. آپ اپنے ذرا ملازموں سے دیکھیں، کیا ان کا گھر کا کچن کا چل رہا ہے؟ کیا وہ بچوں کو پڑھا سک رہے ہیں؟
کیا وہ کوئی بیمار ہو جائے گھر میں تو اس کا علاج کروا پا رہے ہیں؟ کیا وہ موٹر سائیکل یا گاڑی رکھنے کے لائق ہیں جو پیٹرول کا جتنی مہنگی یہ پیٹرولیم اسناد ہو رہی ہیں اور جتنے ٹیکس کی بھرمار کر دیے؟ یہ تو اشرافیہ کا پاکستان بنا کے رکھ دیا ہے. غریب آدمی کو تو جینا مشکل ہو گیا, دو بھر ہو گیا ہے. موجودہ حکومت ذمہ دار ہے اس کی. تو اور کون ہے ذمہ دار؟ اور کون ہے؟ آپ ذرا فگرز دیکھ لیں کہ آپ ان 3 سالوں میں جو ان کو سیاہ و سفید کے مالک بنے. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. مزید وائرل، ویریفائڈ اور ٹرینڈنگ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز.